السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے ایک 40 کے سال لگ بھگ اسٹیلر پولیٹیکل کریئر جناب الطاف حسین صاحب کا. بھائی الطاف حسین صاحب نے اپنی آخری عمر میں زیادہ سے طبیعت بھی خراب رہ رہی ہے آج کل, ان کی اللہ نے شفا یاب کرے. ہسپتالوں کے چکر لگ رہے ہیں. ابھی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں MKM کو ڈسبینڈ کرنا چاہتا ہوں اور میں معذرت چاہتا ہوں مہاجر قوم سے, یعنی اردو بولنے والے جو مہاجرین ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں, اس میں مختلف برادری ہیں. میں ان سے معذرت خواہ ہوں کہ میں ان کو ان کے حقوق نہ دلوا سکا. اس پہ مزید ڈیولپنگ سٹوری ہے. اگین مزید اس پہ کامنٹ کریں گے آنے والے دنوں پہ کہ کیا الطاف صاحب کو کیا چیز موٹیویٹ کر رہی ہے, ان کا اینیمس کیا ہے اس وقت. بٹ ٹو بی فرینک, ویسے تو جنرلی ہمارے ہاں جب کوئی بزرگ ہو جاتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے, تو وہ کوئی اور اپنے مطلب اپنی توبہ کے سامان کو بہت تیار کرنے لگتا ہے. تو الطاف حسین صاحب ڈیفینیٹلی کسی پولیٹیکل ٹینجنٹ پہ ہی یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ میرے خیال میں ایمپٹی ورڈز نہیں ہے. اب کوئی ایک نیا منور ان کے ذہن میں ہو, اللہ جانے. ویسے ان کی پولیٹیکل ریلیونس تو کافی حد تک ختم ہو چکی ہوئی ہے. ایٹ دس پوائنٹ وہ ایک لیگیسی یا لیجنڈ بن چکے ہیں, یعنی ان دیٹ کہ ہی ایگزسٹڈ ان دا پاسٹ ناٹ ان دا پریزنٹ. بہرحال MKM ایک حقیقت ہے آج کے دور میں, اور جنرلی ان کو ویو کی جاتا ہے ایز اسٹیٹ کی C ٹیم, B ٹیم, D ٹیم, کیا کہیں گے ان کو, یا لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پارٹی ہے, F ٹیم. دے ناٹ اے لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل پارٹی اینی مور. تو اس طرح سے اگر سمبولکلی یہ وہ کر بھی دیتے ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں. PTI والے یقیناً تو بہت اشک بار ہوں گے, وہ کہیں گے کہ واقعی میں ایک بہت بڑی لیگیسی تھی, اور وائٹ واش کر دیں گے. اگین ود آل دا پرابلمز جو ہماری اسٹیٹ نے کریٹ کی ہیں کراچی میں ملیٹنسی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, اور پھر انہیں کو خود ریزالو کیا ہے ایک بڑے بروٹل طریقے سے, اس کے اندر MKM کی ایک بڑی نایاب اور منفرد اور عجیب و غریب سی داستان ہے. اس کو وائٹ واش کرنے کی ضرورت نہیں کرنی چاہیے, نہ الطاف حسین صاحب کو, نہ ان کے گونز کو, نہ جو انہوں نے کام کیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک کولیکٹیو ہولسٹک پکچر کے ساتھ اردو بولنے والی مہاجرین کمیونٹی کی جو پلائٹ ہے, ان کے مسائل ہیں, اور پلس اس کراچی شہر کی جو تاریخ ہے جو فرام گڈ ٹو بیڈ ٹو ورس گئی, اس کو سمجھنے میں پاکستان کے لیے اہم سبق ہے. لیکن آج کی جو مین سٹوری ہے وہ یہ نہیں ہے. آج کی مین سٹوری ہے ہمارے چیف سید عاصم منیر صاحب جو فیلڈ مارشل ہیں, ان کا ایک دورہ امریکہ کا. اب ایک تو یکے بعد دیگرے وہ امریکہ 2 بار چلے گئے ہیں بہت چھوٹے سے ٹائم سپین کے اندر. آلریڈی اس سے الارم بیلز کھڑے ہو گئے تھے پوری گلوبل سین کے اوپر, نیوز رپورٹنگ کے اندر, خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے اندر. انڈیا میں ظاہری بات ہے ان کی اپوزیشن بھی, اور جو ان کے ہندوتوا کے بھی پروپوننٹس ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ کیا چل کیا رہا ہے. اور یہاں پہ زیادہ PTI والے اور اپوزیشن والے کنسرن تھے کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے قریب ہوئی جا رہے ہیں, اور کیا ڈسکشنز چل رہی ہیں. ایک رومر پھیلا تھا کہ شاید PTI کی جو لابینگ ایفرٹس ہیں شاید وہ کوئی پھل لائیں گی, نکالیں گی, کوئی اب فروٹ نکلے گا اس کا, لیکن وہ مزدوری اپنی مطلب کسی اس پہ وہ پائے تکمیل نہیں پہنچ پائی. اور لگتا یہ ہے کہ جو لاکھوں ڈالر خرچ کر دیں گے, اف ناٹ ملینز آف ڈالرز ایڈورٹیزمنٹ میں اور لابینگ کے اندر, وہ شاید اتنے کامیاب نہیں رہے, بیکاز آبویسلی لابینگ کا افیکٹ جو ہے وہ ایک لمٹ تک جاتا ہے. اگین کچھ لوگوں نے کہا کہ PTI جو لابینگ کر رہی ہے یہ اینٹی اسٹیٹ ہے. آئی ڈونٹ تھنک ایگزیکٹلی اینٹی اسٹیٹ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میری ذاتی رائے تھی کہ ریڈنڈنٹ اور انفیکٹو ہے. آپ پچھلی 2-3 ویڈیوز اٹھا کے نکال لیں, مجھے بڑی گالیاں پڑتی اس بات کے اوپر, بٹ ریڈنگ دا روم, جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس وقت, جو زیادہ تر جیو پالیٹکس سے ڈکٹیٹ ہو رہا ہے, جو جس طرح ایز اٹ از انفولڈنگ پچھلے آپ 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں, اس میں پاکستان ابھی ایک بڑی اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. تو بڑا مشکل ہے کہ چیف صاحب کو ٹرمپ کے وایا پریشر کیا جائے, وہ بھی چھوٹے چھوٹے کانگریس مین اور ان لوگوں کو پیسے دے کے یا ان سے میٹنگز کروا کے, چاہے عمران خان کی رشتہ دار کریں یا PTI کی جو ڈائسپورا میں امریکہ میں مینجمنٹ اور جو لوگ وہاں پہ ہیں انتظامیہ میں PTI کے. بہرحال یہ وزٹ اٹ سیمز زیادہ لائکلی جنرل کوریلا کی آؤٹ گوئنگ اس پہ تھی, سیریمنی پہ تھی, کیونکہ جنرل کوریلا جو ہیں ان کو ہم نے ابھی ہائیسٹ ایک اپنا ایوارڈ بھی دیا ہے جو کسی فورن افسر کو دیا جا سکتا ہے. پلس جنرل کوریلا کے ساتھ ایک تاریخی تعلق بھی ہے, بتایا جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ چیف صاحب کا کوئی تعلق رہا ہے, کہیں نہ کہیں انہوں نے سرو کیا اکٹھے. میں اگین ڈیٹیلز اسکپ می رائٹ ناؤ, بٹ انہوں نے کسی پوائنٹ پہ سرو کیا اکٹھے, ان کا کوئی تعلق ہے آپس میں. پلس امریکہ کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات ایسے ہیں کہ اگین ان کو صرف اس آؤٹ گوئنگ وزٹ کے لیے چیف صاحب کو نہیں بلایا جا رہا, ڈیفینیٹلی اور بھی باتیں ہوئی ہوں گی, لیکن اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے انہوں نے ایک پرائیویٹ گیدرنگ کے اندر پاکستانی بزنس کمیونٹی اور جو جنرلی ڈائسپورا کمیونٹی امریکہ میں, ان سے ایک ملاقات کی. اور یہ ہے ایکچوئل مدعا آف ڈسکشن جو بن گیا بہت بڑا ہاٹ بٹن ایشو. اگین میرے خیال میں PTI کی وجہ سے زیادہ یہ بلو اپ کیا ہے,
لیکن یہ سٹوری جو ہے دا پرنٹ نے رپورٹ کیا. دا پرنٹ اب اخبار جو ہے اس کو سافٹ ہندوتوا کیٹیگری میں ڈالیں گے ہم. دا پرنٹ کے جو جنرلی ٹیم ہے سافٹ ہندوتوا ہے, وہ ذرا ویل پیکیجڈ, جمہوریت, سیکولر ڈیموکریسی کی فریم ورک, انٹرنیشنل لا کی لینگویج کے اندر ایک پیکیجڈ ہندوتوا ہے, لیکن در حقیقت اس کے کور پہ ہندوتوا ہی ہے. اور دا پرنٹ میرے خیال میں ایک کریڈیبل نیوز ادارہ نہیں ہے. بٹ لیٹ سے ہم دونوں سینیریوز کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم ان کی سٹوری کو من ون لے لیتے ہیں ایز از رپورٹڈ. انہوں نے فرمایا کہ عدنان اسد نامیہ ایک بزنس مین ہے پاکستانی کمیونٹی کے, جو کہ جنرل پرویز مشرف کے رشتہ دار ہیں. ان کی کزن ہے اپیرنٹلی ڈائریکٹ. ان کی ایک بڑی کمپنی ہے ڈسٹنٹ وینس کے نام سے. انہوں نے ایک کھانا ارینج کیا ایک پرائیویٹ ہوم ریزیڈنس کے اندر, ٹیمپا کے اندر. ٹیمپا ایک شہر ہے امریکہ کا, جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے. اس کھانے کے اوپر انہوں نے گیسٹ کو نہ موبائل فون رکھنے دیے نہ کوئی اور الیکٹرانک ڈیوائسز جیسے کہ ٹیبلٹ وغیرہ, تاکہ ریکارڈنگز وغیرہ نہ بن سکیں. تو اگین انیشلی ہی وہ ساری وہ خبر جو ہے وہ تھوڑی سی ذرا مشکوک ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس وغیرہ نہیں ہے تو ہم اینی گواہ جو شاہدین ہیں, گواہ ہیں, ان کی ہم بات کو کیسے ایکسیپٹ کر لیں کہ کیا بات ہوئی تھی. بہرحال فلوریڈا میں, یہ ٹیمپا فلوریڈا میں یہ میٹنگ ہوئی اور وہاں پہ 120 لوگ تھے ڈائسپورا کے اس فنکشن پہ. پروگرام شروع ہوا قرآن کی تلاوت سے, سورہ صف کے. ظاہری بات ہے اس میں وہ بنیان المرصوص والی آیات کو پیش کیا گیا. ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی مہم میں کامیابی ہوئی تھی بنیان المرصوص کے نام کے آپریشن سے, جو آپریشن سندور کا مقابلہ تھا. اور اس کے بعد چیف صاحب نے اگین یہ آرٹیکل جس طرح فریم ہوا ہوا نا رپورٹ, جو پرنٹ کا جو رپورٹ ہے, اس میں وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ اور ایکسٹریم ریلیجن اور ریلیجس ایکسٹریمیوسٹی اینڈ ایکسٹریم ریلیجیوسٹی, وہ سارا کچھ اس کے اندر وہ پیکیج کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے ایک ایلین لینس سے وہ بات کر رہے ہیں کہ دس مینس انبریکیبل وال آف لیڈ اٹ فوکسڈ آن جہاد فرام وچ پاکستان ایکسٹریکیٹڈ دا نیم بنیان المرصوص. بڑا وہ اس کو وہ یہ ایک ویسٹرن آڈینس کے لیے پلے اپ کرنا چاہ رہے ہیں. سافٹ ہندوتوا جو ویسٹرن آڈینس سے بات کرتی ہے تو وہ لبرل لینگویج کو استعمال کرتی ہے, سیکولر لینگویج کو استعمال کرتی ہے. پھر مزید انہوں نے یہ بتایا کہ چیف صاحب نے سورہ الفیل کی تلاوت کی اپنی تقریر کے اندر, اپنی گفتگو کے اندر, اور سورہ الفیل کے اندر انہوں نے تشبیہ دی کہ ابرہا کے ہاتھیوں کو, یعنی ہندوستان کے جو ہاتھی ہیں, مکیش امبانی بہت بڑے ہاتھی ہیں ماشاء اللہ, ان کا بیٹا بھی چھوٹا موٹا ہاتھی نہیں ہے, اس طرح کے بڑے بڑے جو برج ہیں ہندوستان کے بزنس کے, ان کا ذکر کیا اور کہا کہ جس طرح کے ابابیل وہ کنکریوں سے ان کو پاش کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے, تو اسی طرح ہم بھی ہندوستان کے لیے ایسا ہی کچھ ارادہ رکھتے ہیں, ہندوستان کی اگریسو فورس کے لیے, یعنی جو ہم پر حملہ آور ہونے والی فورس کے لیے. اور ساری چیزیں ایک اوفینسو ڈیفینس کے بارے میں تھیں, یعنی اوفینس فار دا سیک آف ایکسپینشن یا اگریشن نہیں. اگین یہ ساری لینگویج انہوں نے استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پہ ایک محاورہ استعمال کیا کہ ہندوستان کی انڈسٹریل مینوفیکچرنگ کو ریفر کرتے ہوئے یا انڈسٹریل بیس کو ریفر کرتے ہوئے, یا اس کی جو شائننگ اکانومی کی جو ایگزامپل دیتے ہیں ویسے وہ کہ ہندوستان ایک مرسیڈیز کی طرح جو فراری کی رفتار سے, یعنی وہ ایک عام زبان میں کہنا چاہ رہے ہیں مبینہ طور پہ کہ وہ بڑی ایک شاندار لمبی سی کار ہے مہنگی ساری, اور وہ ہائی وے پہ فل سپیڈ سے جا رہی ہے, اور سامنے سے آ رہا ہے ڈمپ ٹرک, یعنی ڈمپ ٹرک جس میں بجری سریا وغیرہ یا کوئی سامان ہوتا ہے ڈمپ کرنے والا, اور اس میں کیچڑ اور سریا اور یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں, کوئلہ وغیرہ جو بھی. اور اب اس ٹکراؤ میں بچاؤ کی خاطر ٹرک کو تو کوئی ڈر نہیں ہے, اس کو تو نہ زندگی نہ موت کا نہ کسی چیز کا ہے, محفوظ بھی ہے, ٹرک بڑا سخت بھی ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ہر تشبیہ میں بڑی بڑی لیئرز ہیں اس تشبیہ میں. تو جو گاڑی والا ہے, فراری والا ہے, مرسیڈیز والا ہے, وہ اپنی جان کی خاطر وہ تو ایون اپنی پینٹ پہ کیچڑ لگنے نہیں دے سکتا کہ اس پہ اسکریچ نہ آ جائے, تو وہ اپنی جان بچا کے سائڈ پہ نکلے گا. تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں نا گیم آف چکن, جب دو گاڑیاں آپس میں آمنے سامنے آتی ہیں تو ہندوستان کو پہلے کٹ کرنا ہوگا راستے سے, ورنہ ہندوستان کچلا جائے گا اس ڈمپ ٹرک کی مثال کے اندر. انہوں نے یہ مثالیں دے کے اور قرآن کے حوالے دے کے اور ریاست مدینہ کی تشبیہ کے ساتھ کہ کیونکہ مدینہ اور پاکستان دو منفرد اور نایاب ریاستیں مسلمانوں کی تاریخ میں, کہ اور یہ دونوں مماثلت رکھتی ہیں آپس میں, تو اللہ ان کے لیے خاص فضل فرمائے گا, چاہے وہ اوپر سے ہو, چاہے دنیا کی قوموں کی طرف سے ہو, چاہے وہ زمین کے نیچے خزانے ہوں. اور یہ اشارہ انہوں نے کیا جس طرح گلف کے اندر اہل عرب کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر نکل آئے ہیں, اس طرح سے ہمارے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے, اللہ فضل کرے گا, اور اس کی ایکسپلوریشن کے لیے SIFC اور یہ سارا نظام بھی تو چل رہا ہے. ایک بڑی انٹینڈم ہے جس کو جو میسیجنگ پاکستان کر رہا ہے, چاہے وہ ٹریڈ کی آپشنس کی ہو, ٹورزم کی آپشنس کی ہو, یا پرائمرلی جو منرلز اور مائننگ کی بات کی جا رہی ہے بلوچستان اور KP کے اندر. تو کہا یہ کہ یہ فضل اللہ نے اس لیے رکھا ہے یہاں پہ کہ پاکستان مدینہ کی ریاست کی طرح ایک چہیتی اللہ کی, جیسے وہ خلیفۃ الارض ہے وہ ریاست,
یہ والی لینگویج وہ استعمال بیسکلی کرنا چاہتے. اگر میں اس مبینہ رپورٹ کو ریڈ بٹوین دا لائنس کروں, میں بار بار مبینہ کیوں کہہ رہا ہوں اس میں آؤں گا. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں, لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. انہوں نے انڈیا کا بڑا مذاق اڑایا, ان کی ٹینشن جو یو ایس کے ساتھ کہ ٹیرف ویرف والی ان کی چل رہی ہے, اور کہا کہ ہم شاید ان کو کلاسیں بھی دے دیں اگر ان کو سبق چاہیے کہ 2 بڑی طاقتوں کے درمیان, مخالف طاقتوں کے درمیان بیلنس کیسے مینٹین کیا جاتا ہے. یعنی اس اشارہ چین اور امریکہ کی طرف ہے, اور ایک زمانے میں چین اور امریکہ اور روس کا جب پاکستان نے دونوں باری بڑا اچھا مظاہرہ کیا, وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو سکھا دیں گے, چھوٹے ہیں ہمارے سے, ہم سکھائیں گے ان کو کیسے بیلنس مینٹین کرتے ہیں. اور یہ اشارہ یقیناً اس طرف تھا کہ جب ٹرمپ صاحب کی وہ محبت میں بہہ چلے تھے مودی سرکار, مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی کی بار, ٹرمپ سرکار, ہاؤڈی مودی, پوری لیگسی ہے ایمبیرسنگ قسم کی 5-6 سال کی, جہاں 2 انکل جو ہیں بیسکلی, ایک جو شادیاں کرنے سے باز نہیں آتا اور ایک جو ایک شادی نبھا نہیں سکتا, یعنی مودی اور ٹرمپ. وہ ان کی ایک پریم کہانی ہے جہاں پہ شاید ٹرمپ یوزر ہیں اور مودی جو ہیں وہ ریجیکٹڈ لور ہیں, جو آج اس کا برنٹ فیس کر رہے ہیں اپوزیشن کی شکل میں. وہ ایک امبیرسنگ ساگا جس کو اس وقت ہندوتوا کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس مبینہ تقریر میں عاصم منیر صاحب نے اس کا مذاق اڑایا کہ بیلنس بچھنے سے نہیں بنایا جاتا. اور عام طور پہ جو امیجری پاکستان کی دی جاتی ہے کہ پاکستان بچھتا ہے امریکہ کے سامنے, جبکہ مجھے بھی آنکھیں اور کان لگے ہوئے, اور پچھلے 20 سال سے میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان بچھی جا رہا ہے امریکہ کے سامنے, ہندوتوا انڈیا. بہرحال وہ ٹیبلز ٹرن کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا, اور شاید اس کے بارے میں ٹونٹ کیا جا رہا ہے انہیں. اور پھر آخری دا بگ کوشچن, جو کہ سارے رسپانسبل صحافی جو ہمارے ڈائسپورا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بڑا ڈرا یہ چیز, دی نیوکلیئر آپشن. چیف صاحب نے ڈسکس کیا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر ریاست ہے, اور پش کمز ٹو شو جب ہمیں تھریٹ کیا جائے گا تو ہم آدھی دنیا کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. اگین مبینہ اسٹیٹمنٹ ہے, اگر آفیشیل بھی ہے تو یعنی آفیشیل سے مراد اگر انہوں نے خود فرمایا بھی ہے یہ, تو ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں محفل میں کہا ہے. اس طرح پرائیویٹ محفلوں میں معذرت کے ساتھ سارے نیوکلیئر نیشنز میں کیا بات ہوتی ہے, ان کی فائنل ڈیٹرنس کیا ہوتی ہے, یہی ہوتی ہے نا, اسی نہیں تھے پھر کوئی نہیں. روس کی ایک ڈاکٹرن ہے باقاعدہ ڈیڈ ہینڈ اسٹریٹجی, جہاں پہ اگر روس کی لیڈرشپ بھی ڈیکیپٹیٹ ہو جائے تو ان کے پاس ٹیکنالوجیکل میکنزمس ہیں اور بیوروکریٹک اسٹرکچرز اور سیٹ اپس ہیں کہ ڈیڈ ہینڈ بھی ان کا ٹریگر پل کر دے گا, یعنی میٹافوریکل جو لاش بھی ہے وہ چلا دے گی نیوکلیئر ایسٹس کو. اسی طرح اسرائیل کی اگر مثال لی جائے, جس کی آفیشیلی ڈکلیئرڈ اور ریکگنائزڈ بھی نہیں ہے نیوکلیئر ایسٹس, 70 سے 100 کے قریب ان کے پاس ہیں. یہ باقاعدہ ڈاکٹر ہیں اسرائیل کی سیمسن آپشن. سیمسن ایک بیبلیکل فگر ہیں جنہوں نے رومن فوجیوں کے اوپر جو ٹیمپل ہے یہودیوں کا, جس کو آج ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں, اس کے اوپر مسلکسہ بنی ہوئی ہے, اس کے ستون گرا دیے تھے اور فوجیوں کو دھسا دیا تھا, یعنی کہ ایک اجتماعی خودکشی یا سوئسائڈ کی تھی. تو سیمسن آپشن اسرائیل کا بھی یہ ہے کہ ہم دنیا کے ورلڈ سینٹرز میجر کے اوپر اپنے نیوکلیئر ویپنز چلا دیں گے اگر اسرائیل کو چلنے کی گنجائش نہ دی گئی. پاکستان کی ایسی کوئی ڈکلیئرڈ پالیسی نہیں ہے, حالانکہ ہم اسٹرائک فرسٹ کی کیپبلٹی رکھتے ہیں اور ہم نے اپنا وہ بھی رکھا ہوا ہے ڈاکٹرن کی. لیکن انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر ایک ملک نیوکلیئر ایسٹس ڈیولپ کرتا ہے تو کم از کم آدھی دنیا, جو کہ پاکستان کے, کیونکہ پاکستان نے رینج بہت بڑی نہیں بنائی ہوئی, ایک حد تک رکھی ہوئی ہے, بنگال کے بے کو کنٹرول کرنے کے رکھی ہوئی ہے. اور اس طرف بھی چیف نے اشارہ کیا کہ اب ہم ان کے انڈسٹریل ٹارگیٹ جو ایسٹ میں انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں, اور دے نو ہم ان کو ہٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے انہوں نے امبانی اور جو برج جو امریکہ کی عقیدت میں اور عبادت میں اور ان کی چاپلوسی میں ہندوستان نے پیدا کیے ہیں پچھلے 20-30 سال آف لبرلائزیشن میں, 40 سال رفلی آئی وڈ سے, ان برجوں کو بھی میں ٹارگٹ کر سکتا ہوں. امبانی کا نام لے کے انہوں نے ایک مثال قائم کر دی, کیونکہ امبانی بہت اور اڈانی بہت بینیفیشری ہیں انڈیا کی مارکیٹ کی لبرلائزیشن کی بھی, اور امریکن اور یورپین مارکیٹس کی اوپننگ کے لیے بھی ہندوستان کے لیے, جو کہ ایک پلانڈ رجیم کے تحت انڈیا کو
ریجن میں کھڑا کرنے کے لیے ہوئی ہے. اب یہ ساری باتیں میں نے ایکسیپٹ کی پہلے کہ یہ مبینہ طور پہ ٹرو ہیں. آپ مانتے ہیں ٹرو ہیں؟ ڈز اینی ون آف یو بلیو کہ یہ اسٹیٹمنٹس ایز از ہوئی ہیں؟ واٹ از جنرل وائب؟ واٹ از جنرل سینٹیمنٹ؟ ہاف مکس ہے. آئی ڈونٹ ٹرسٹ دا پرنٹ. یہ تو بات واضح ہے. دا پرنٹ از لائک اے بلشٹ سافٹ ہندوتوا وٹ ایور. تو لگتا ہے بالکل جنرل باتیں ساری. تو آپ کو تو لگتا ہی یہ ساری باتیں جنرل ہیں جناب. سو اٹس اے مکس. ٹھیک ہے. سو لائک ہاف آف یو گائز آر لائک بالکل منوان یہ باتیں ہوئی ہیں, اینڈ ہاف آف یو آر لائک کہ نہیں اچھا آدھی بات ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. نہ ہماری اسٹیٹ نے کوئی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. پہلی کنسپریسی تھیوری میری پھر شاید چیف صاحب نے یہ باتیں کی ہیں تاکہ یہ باتیں آؤٹ ہوں. دس از لائک یو نو دس از مینٹ ٹو بی کہ جس کوریڈور میں پہنچانا ہے ادھر پہنچا دیا انہوں نے. ظاہری بات ان 120 میں انڈین ایجنٹس بھی ہوں گے. جب ایسا کوئی ہوتی دعوت وغیرہ تو ضرور کوشش تو ہوتی ہے کہ انفلٹریشن ہو. انڈیا میں ڈائسپورا ایسا ہے کہ پلس پاکستانی ڈائسپورا اتنا امریکہ کے اندر وہ کوئی پیٹریوٹ یا نیشن ڈائی ہارڈ نہیں ہے کہ وہ 120 لوگ جینون تھے. تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انہوں نے خبر دے دی. اب اس کا انڈین میڈیا یا انڈین اسٹیٹ یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہی کہ انہوں نے پرنٹ کے ذریعے یہ کہانی چلا دیا کہ دیکھو پاکستان بڑی رسپانسبل اسٹیٹ ہے, پاکستان سے بچیو, پاکستان سے ڈریو. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں بیٹھ کے ہمیں موت کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں, امریکہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ نیریٹو بنایا جا رہا ہے. ہر ایک انڈیویجول کلیم کو ڈائسیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ جناب, کر لیں میرا خیال ہے. یار جواب تو دینا بنتا ہے یار, نہیں بنتا؟ چلیں آڈینس کی خاطر اب کٹس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بات چلتی رہے. بٹ ٹیم کہہ رہی ہے, اور مجھے بھی لگتا ہے شاید صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ, کہ جب یہ مزید اس کے اوپر کنفرمیشن آئے گی تو انڈیویجول کلیمز کو ڈائسیکٹ کریں گے کہ ان کے پروز کونس کیا ہیں. ویسے اگر میں ایک جنرل اسٹیٹمنٹ میں کہوں کہ یہ پوری اگر لینگویج ایک طرف لی جائے تو ذرا رسپانسبل ہے یہ لینگویج. اس کو اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. البتہ جو کور میسیجنگ ہے اس کے ساتھ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہندوستان ہمارا ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. ہم ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں. ہم نے ان کو آؤٹ منور کیا مئی میں, ہم ڈپلومیٹکلی غالب آئے, ہم دو طاقتوں کے درمیان اپنے آپ کو بیلنس کر رہے ہیں. ہندوستان ابھی اسٹریچ ہو رہا ہے اور وہ ایک ٹف پوزیشن کے اندر ہے. تو باتیں تو کوئی غلط نہیں تھیں, اور واقعی میں سورہ صف کی اور سورہ فیل کی جو آیات انہوں نے پیش کی ہم بھی انہیں فیل کرتے ہیں. تو صدق اللہ العظیم, میں یہی کہوں گا. باقی جو یہ ایک اسٹریچ ہے نا معدنیات والا, وی شوڈ گیٹ اوور دس. آئی ڈونٹ اگری وتھ اینی آف دس. ہمارے پاس اتنی کوئی معدنیات نہیں ہے. بہرحال کیا پتہ, میرے منہ میں خاک اور ان کے منہ میں شیر شکر, اللہ کرے نکل آئے معدنیات اتنی زیادہ. بلوچستان کے, خیبر کے جو انڈیجنس لوگوں کے مسائل ہیں وہ اس پیسے سے حل ہو جائیں. ان وسائل سے ان کے لیے انفراسٹرکچر, گڈ لیونگ, سول رسپیکٹ, ان کے پاس رائٹس, یہ چیزیں اچیو ہوتی ہیں. ہماری اسٹیٹ اور جنرلی عوام کی سائیکی بدلنے کی ضرورت ہے کہ نمبرز آن اسکرین, جی ڈی پی, بیلنس آف ٹریڈ, یہ چیزیں بہت اچھی ہیں, اچھے میٹرکس ہیں. بٹ ایکچوئل جو کور میٹرکس ہیں وہ لوگوں کی ڈسپوزیبل انکم, ابیلٹی ٹو پرچیز اے ہاؤس, ایکسیس ٹو جسٹس, میکرو کیلورک انٹیک, خوراک کتنی کھاتے ہیں, انفنٹ مورٹیلٹی وغیرہ وغیرہ, یعنی کوالٹی آف انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو لائف. میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امریکہ میں بہت شاندار ہے جی ڈی پی, لیکن امریکنوں کا حال دیکھیں, غریب امریکنوں کا حال دیکھیں, بلیکس کا حال دیکھیں, لیٹن امریکنز کا حال دیکھیں, غریب وائٹس کا حال دیکھیں. تو سوشل ویلفیئر, ایکسیس ٹو جسٹس, گڈ پولیسنگ, یہ زیادہ اہم چیزیں ہوتی ہیں. اگین منرلز والی جو ہماری آبسیشن ہے وہ نمبرز آن اسکرین والی آبسیشن ہے. اس سے بھی ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اینڈ ہمیں امید ہے کہ یہ پیغام چیف صاحب تک بھی پہنچے گا. لوگ چینج کر رہے ہیں. یہ ابھی جب ہم ریکارڈ کر رہے تھے یہ گفتگو آج 4:15 بجے, تو محمد الحسن نے پوائنٹ آؤٹ کیا, شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کا, کہ جو رندھیر جیسوال ہیں منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز آف انڈیا کے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ ضرور ان کی پروفائل پکچر دیکھیے گا, مجھے بتائیے گا کیا لگتے ہیں. یہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے آف کیمرہ کہ یہ کیا لگتے ہیں. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا آفیشیل اسپوکس پرسن کی طرف سے کہ آر اٹینشن, یہ انڈین منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے, our attention has been drawn to remarks reportedly made by the Pakistani Chief of Army Staff while on a visit to United States. Nuclear saber rattling is Pakistan's stock in trade. The international community can draw its own conclusions on the responsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts
about the integrity of nuclear command and control in a state where the military is hand in glove with terrorist groups. It is also regrettable that these remarks should have been made from the soil of a friendly third country. India has already made it clear that it will not give in to nuclear blackmail. We will continue to take all steps necessary to safeguard our national security. इसमें मैं पहले एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार हमें शिवांगी दिखा दो प्लीज़. If she is there, if she is alive and well. मैंने 2 आरा पेश की थी. She is either passed away on to the next world या वो हमारी कैद के अंदर है. तो रणधीर जायसवाल साहब से यही रिक्वेस्ट है कि रोना बंद करें ट्विटर पे. इसके अंदर भी उनमें हिम्मत नहीं हुई लिखने की अमेरिका, अ फ्रेंडली थर्ड कंट्री. तो बेसिकली आपकी अभी हवा बंद हुई हुई है. बेहतर ये है कि आप आज़ी का रास्ता इख्तियार करें, तौबा ताइब हैं, पाकिस्तान से सुलह करें, पानी का मामला ख़राब ना करें. ये सेबर रैटलिंग नहीं है. सेबर रैटलिंग वो करता है जिसके पास जो है ना असल वाली सेबर नहीं होती. बात समझ गए होंगे, जो समझना चाह रहे होंगे लोग. तो माशाल्लाह से पाकिस्तान इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट्स न्यूक्लियर एम्बिशंस अगर पुश कम्स टू शव. तो बाकी हमारी न्यूक्लियर कमांड बिल्कुल सिक्योर और रिस्पॉन्सिबल है. दुनिया के अंदर ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का खेल है, अब ये ख़त्म हो चुका हुआ है. जो के फेव है दुनिया का वो ख़त्म हो गया है. लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो गया है. इस लैंग्वेज को आप अबैंडन करते हैं. आप भी खुल के सामने हैं, हम भी खुल के सामने आ चुके हैं. खैर अभी मैं हम खुल के सामने नहीं आए प्रॉपरली. और एक फैक्ट है यार, वो अमेरिका में दूसरी बार हमारे चीफ साहब, और आप फील्ड मार्शल भी लिखा है उन्होंने, मतलब इनकी जरूरत देखो. तो बहरहाल ये इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू दिस. एक तो ख़ुद मुबैना ख़बर चलाई है प्रिंट के ज़रिए. मी पर्सनली आई एम कन्फ्लिक्टेड. आई थिंक समवट इसमें कुछ सच्चाई होगी इन स्टेटमेंट्स के अंदर. एट इट्स कोर दो आई थिंक एग्जैजरेटेड रिपोर्टिंग की जा रही है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिपोर्टिंग की जा रही है. आई थिंक ये एक लेअप क्रिएट किया है और ये डोमेस्टिक कोप हो रहा है. इसके अंदर अमेरिका का नाम जो नहीं लिया जा रहा है, ये सिर्फ डोमेस्टिक कोप हो रहा है इंडिया की तरफ से. बिकॉज उन्होंने हिंदुत्व ऑडियंस को बताना है कि हम मतलब वो कहता था तू क्या है वे, हम कहते हैं आज तू क्या है. वो भाई तू क्या के अंदर जो हो गया ना इंडिया के साथ अल्लाह के फजल से. तो बहरहाल आपको क्लासेस दे सकते हैं हम कि 2 बड़े मुल्कों के दरमियान कैसे आपने मेंटेन करना है ना बैलेंस को. ट्यूशन जारी करेंगे हम. बहरहाल आई थिंक एट इट्स कोर हुआ ये कि इंडिया इज़ रीलिंग राइट नाउ बिकॉज दे आर डेस्परेट टू कोजी अप टू चाइना. एंड आई डोंट थिंक वो एक ब्रिज है जिसको वो गैप कर सकते हैं एनी मोर. एंड जो अमेरिका जहाँ पे ऑल बेट्स लॉन्ग टर्म उनकी हैं, वो शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में उनसे कुछ मांग रहा है जो उनका हिंदुत्व नैरेटिव उनको दे ही नहीं सकता. वो उनको दे ही नहीं सकता. आई थिंक लेवरेजिंग के अतबार से इंडिया इज़ टोटली स्क्रूड. जो पोस्चरिंग हिंदुत्व वाले ऑनलाइन कर रहे होते हैं, उनके सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, बड़े बड़े जियो पोलिटिकल एनालिस्ट जो होते हैं उनके, वो लिटरली बच्चों वाली होती है. आपकी ह्यूमन लेबर एक्सपोर्ट हो अमेरिका कनाडा यूरोप में, उसकी कुंजी अमेरिका के हाथ में है. आपके ट्रेड एग्रीमेंट्स की कुंजी आपके. अब ऑस्ट्रेलिया में अडानी के माथे पे क्या लिखा है, उसको उसके सर पे सींग लगे हुए, उसको ऑस्ट्रेलिया के माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, कोल माइनिंग के. ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की छावनी है, कॉलोनी है, दैट्स इट, दैट्स ऑल. सो yeah, I think they're in no position to do this. And long term, I don't even believe, or no Pakistani believes that अमेरिका का ally इंडिया नहीं है. long term उनका वही ally है. बट पाकिस्तान एक बैलेंसिंग एक्ट खेल रहा है बिकॉज राइट नाउ इट नीड्स ऑल द सपोर्ट इट कैन गेट्स अपने पैर पे खड़ा रहने के लिए और इंडिया को चैलेंज करने के लिए. बहरहाल लेट्स सी इंडिया कितनी देर होल्ड ऑफ करता है. अभी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब को एक वोट रिगिंग वाले इलेक्शन के प्रोटेस्ट में अरेस्ट कर लिया गया है. मेरी ज़ाती राय है कि अमेरिकन अब अपोजिशन को उठाएंगे. मैंने 2 इलेक्शन के प्रेडिक्शन दिए कि 2 इलेक्शन बाद हिंदुत्व सीन पे नहीं होगा और सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस का हार्ड हिंदुत्व बन जाएगा, हार्डर हिंदुत्व बन के सामने आएगा. बहरहाल ये थी इस सारी रिपोर्ट की जो ये एक मामला हुआ है एक तरफ. असल जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो दिल की बात है, वो बहुत संजीदा है. हिंदुस्तान के मसाइल ऑफन ह्यूमरस और इस तरह के गुफी डिप्लोमेटिक से कि उन्होंने खाने पे ये कह दिया, उन्होंने ये कर दिया. हम 2 बिलियन लोग इस खत्ते के अंदर, इस खेल कूद के अंदर शामिल हैं, जहाँ हम कहते हैं, एक कहता है पानी बंद कर दूंगा, दूसरा कहता है डैम फाड़ दूंगा मैं, और ये कर देंगे और वो कर देंगे. और दुनिया के दूसरे कोने में, एक्चुअली नॉट इवन कोना, नॉट वेरी फार अवे, एक लिटरल 100 साल में पहली बार टेलीवाइज्ड, रेडियो ब्रॉडकास्ट, पॉडकास्टेड, विजुअल्स के साथ, इंस्टाग्राम टिकटॉक के साथ
ایک ایسا جینوسائڈ جاری ہے جس کو پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر اس وقت دیکھ رہا ہے، اور وہ ورلڈ آرڈر اس ہر ایک گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ڈسنٹیگریٹ کر رہا ہے، کرمبل کر رہا ہے. اینڈ اس وقت ورلڈ آرڈر کی مشینری اور میکنزم جو ہیں وہ اتنے پیرالائزڈ ہیں کہ وہ کرنے چاہنے کے باوجود کچھ کر نہیں پا رہے. کچھ ملکوں میں تو کوئی ول ہی نہیں ہے پولیٹیکل، جس طرح امریکہ ہو یا انگلینڈ ہو، وہ تو بلکہ آئی وڈ سے الائز ہیں اسرائیل کے اس قتل عام کے اندر، اور وہ ان کے پارٹنرز ہیں. پاکستان جس نے اتنی زیادہ گین کی ہے ابھی ڈپلومیٹک سپورٹ امریکہ کے اندر، اس کے ایک فارن پالیسی گولز کے اندر مڈل ایسٹ کا گول ایک فلسطین بھی ہونا چاہیے، جہاں ہمیں UN کے اندر بٹھا دیا گیا اللہ کے حکم سے امریکہ کی منشا کے ساتھ، تو پھر وہاں پہ یہ خیال بھی رکھا جانا چاہیے. کیوں؟ میں ایک آج کی مثال دینا چاہتا ہوں. صرف انس الشریف اور ان کے 4 کولیگز، یعنی کیمرہ مین، مائک، آڈیو والے لوگ، الجزیرہ کی نیوز ٹیم، الجزیرہ جیسے کہ CNN، جیسے کہ فاکس، جیسے کہ MSNBC یا BBC، ایک کریڈیبل انٹرنیشنل ریکگنائزڈ نیوز ادارہ ہے قطر بیسڈ. الجزیرہ کے آپریشنز پوری دنیا میں چلتے ہیں، پوری دنیا کے وار زونز میں آپریٹ کرتی ہے، اور کیجولٹیز اور حادثات صحافیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. پوری دنیا کے صحافی آپریٹ کرتے ہیں وار زونز کے اندر. یہ فلسطین کے بارے میں خاص کیا ہے؟ یہ اسرائیل کی آکوپائڈ ٹیریٹریز کے بارے میں خاص کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹارگیٹڈ ایتھنک اور ریلیجس بیسس کے اوپر، یعنی جس طرح کرسچن جرنلسٹ ہوں، لائک امریکن ابو اکلے جو تھی، کرسچن پیلسٹینین امریکن جرنلسٹ جو تھیں، ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اسی طرح انس الشریف اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا ایتھنک اور ریلیجس بیسس کے اوپر. آپ کا جس مرضی صحافت سے ٹیگ لگاؤ، آپ جس مرضی قسم کی پروفیشنل سروس انجام دے رہے ہوں، پوری دنیا میں وار زونز کور ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہیومن کیجولٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ موازنہ کر لیں صرف یوکرین اور رشیا کی لڑائی کی اور سویلین اور چلڈرن کیجولٹیز کا اور اہل غزہ کی کیجولٹیز کا، تو آپ کو آپ کے جیسے ہنسی نکل آئے گی کہ یہ تو ابسرڈ میٹرکس ہیں. اسی طرح جس رفتار سے صحافی شہید کر کیے جاتے ہیں غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جنرلی، اس سے اور یہ ابھی کی بات نہیں، یہ دہائیوں سے ہو رہا ہے. اس سے یہ واضح جانا چاہیے کہ جس ورلڈ آرڈر کو ہم سلوٹ مارتے ہیں، جس کے نیچے ہم چھپتے ہیں، جس کا ہم سہارا لیتے ہیں، اس ورلڈ آرڈر کی اصلیت کیا ہے. وہ اصلیت یہ ہے کہ کسی عہدے، کسی منصب، کسی صحافت، کسی چیز کا احترام نہیں کیا جائے گا، آپ کو ہدف بنایا جائے گا، اور ڈائریکٹ میسائل اٹیک کے اندر جہاں ان کی میت تک کو بھسم کر دیا ہے. دیٹ مین از نو مور. انس الشریف ایک صرف میت نہیں جو دفن ہو گئی، انس الشریف راکھ بن کے بکھر گئے ہیں اس سرزمین کے لیے جس کے لیے لاکھوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بچیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی ہیں. لیکن 2 بلین مسلمان جو ہیں وہ اشک بہار نہیں ہو سکتے. یہ وہ راکھ ہے جو شاید کسی پاک کوہل، کسی پاک سرمے سے زیادہ بہتر ہے ہماری آنکھوں کے لیے کہ ہم اس کو آنکھوں میں لگا لیں، اس غزہ کی، اس فلسطین کی راکھ کو. لیکن شرم نہیں ہمیں آتی. ہمارے ہاں جمعے کے خطبے ویسے ہی چل رہے ہیں، عیدین کے خطبے ویسے ہی چل رہے ہیں، عام کھانے، گپ شپ، ہلہ گلہ بازاروں کے اندر، شادی بیاہ، کرکٹ میچز، PCL کرکٹ ٹورنامنٹ، فیشن شو. یعنی دنیا کی قوموں میں دنیا چلتی رہتی ہے، لیکن وہ ہر جگہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ سٹارٹ میں، اس طرح قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا، اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے کہ محفل جو ہے وہ جو برخاست ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر ہو جائے تاکہ وہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے، فرشتے اس کو ڈھانپ لیں. اسی طرح اہل فلسطین اور اہل غزہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا. ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میرے بھانجے کے ساتھ، تو اسکول کا میں نے سوال پوچھا، تو اس نے بتایا کہ میرے اسکول کے اندر، وہ ایک پریمیئر اسکول میں جاتا ہے پاکستان کے، ایچسن کالج میں جاتا ہے، وہاں پہ پچھلے 2 سالوں کے اندر ایک بھی اسمبلی، ایک بھی فنکشن نہیں ہوا فلسطین کے لیے، سوائے ایک مارننگ اسمبلی میں بچوں کے لیے، بچوں کی طرف سے، یعنی جس میں میرا بھانجا اس کلاس میں پڑھتا ہے، اس کلاس کی طرف سے ریکویسٹ تھی کہ ہم اہل فلسطین کے لیے ایک نظم اور ایک چیزیں کرنا چاہتے ہیں، کچھ پریزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں. اسکول کی جانب سے کوئی ایسا کام نہیں کیا گیا. یہ تو انفرادی سماجی لیول پہ، معاشرتی لیول پہ بات ہے نا. سرکار نے کوئی ڈپلومیٹک آپشن ایکسپلور کی؟ ایک مجھے بتا دیں آپ. یہ صرف غزہ، فلسطین، مسجد الاقصی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے صرف دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری سیکولر ایگزسٹنس کا بھی مسئلہ ہے. یعنی جو عام انسانی ایگزسٹنس ہے نا ہماری، آپ جب ایک ملک کا پریسیڈنٹ قائم کر دیں گے کہ وہ ملینز آف لوگوں کو ڈسپلیس کر سکتا ہے، لاکھوں کو قتل کر سکتا ہے، ہزاروں کو ٹارچر اور اریسٹ کر سکتا ہے، کئی درجنوں اور 100 کو ریپ کر سکتا ہے، ان کا مال لوٹ سکتا ہے،
تو آپ ایک پریسیڈنٹ قائم کر دیں گے پورے خطے کے لیے، اور وہ خطہ اہل اسرائیل کے ذہن میں مصر سے لے کر ایران تک چلتا ہے، عراق تک چلتا ہے، اور ایران ان کا ہدف ہے، اور وہ ہدف بنایا تو پاکستان از ڈیلیئنگ دی انیویٹیبل. گلف نے تو ڈیلے کیا، سسپینڈ کر دیا انیویٹیبل کو. اس میں آپ کو انس الشریف کی آخری پیغام پڑھ کے سنانا چاہوں گا. پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ واٹس ایپ پہ ان سے ایک وہ کنورسیشن بھی ان کی شیئر ہوئی ہے نا، کہ ان کو لوگ کہہ رہے تھے کہ نکل آؤ. وہ کہہ رہے تھے یار مجھے لگتا ہے اب مجھے عنقریب مارنے والے ہیں. ایک سائنس ملنا شروع ہو جاتے ہیں نا آرمی سے، کچھ آپ کو اشارے آ رہے ہوتے ہیں، کوئی انٹیلیجنس رپورٹ آ رہی ہوتی ہے، اور میں اب یہاں سے غزہ سے نکلوں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، اللہ کے پاس، اللہ کے گوشے میں، اللہ کے اس جنت کے گوشے میں ہی جاؤں گا جہاں پہ میرے کوئی درد نہیں، اس کے بعد کوئی دکھ نہیں، کوئی رنجش نہیں، کوئی نیند نہیں، کوئی بھوک پیاس نہیں، جہاں کوئی تڑپ نہیں، جہاں کوئی بمب نہیں، کوئی ڈرون نہیں، کوئی کچھ نہیں. وہاں اگر کچھ اڑتا ہے آسمانوں میں تو شہیدوں کی روحوں کے پرندے ہی اڑتے ہیں، چہچہاتے ہیں، اللہ کے گیت گاتے ہیں، داستان بتاتے ہیں ان عظیم اہل شام، اہل فلسطین کی، جنہوں نے شہادتوں کے نذرانے پیش کیے اور مسلمان چپ 2 بلین دیکھتے رہے. انس شریف نے ایک ساتھ ساتھ ایک اور آخری پیغام بھی دیا. اس کے باوجود کہ انہوں نے پبلک پروٹیکشن مانگی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک آخری پیغام کروا دیا ریکارڈ، تاکہ اگر میں شہید ہوتا ہوں تو پھر پتہ لگ جائے. یہ میرا آخری پیغام ہے اور یہ میرا ول ہے، یعنی میری وراثت ہے. یہ وہ الفاظ اگر میرے تک آپ تک پہنچ جائیں تو جان لیں کہ اسرائیل نے مجھے شہید کر لیا اور میری آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سلام کرتا ہوں آپ کو، آپ پہ سلامتی ہو، درود ہو، برکت ہو، رحمت ہو. اللہ جانتا ہے کہ میں نے کیا جد و جہد اور محنت کی، اور ساری میری قوتیں اس کاز کے لیے اور میری آواز اس عوام کے لیے استعمال کی گئی ہیں ساری عمر. جب سے میں نے آنکھ کھولی اور اللہ نے آنکھوں، میں نے جو زندگی ہے ہماری عام روزمرہ کی، اس کو دیکھا ہے گلیوں میں، چوراہوں میں، کونوں میں، جبالیہ ریفیوجی کیمپ کے جہاں میں پلا بڑھا ہوں، تب سے میں اس مشن میں لگا ہوں. میری امید یہ ہے کہ اللہ میری جان کو تب تک پہنچا دے، ایکسٹینڈ کر دے کہ میں اور میرے پیارے ہمارے اصل شہر اسکلان کے، یعنی مجدال، اسکلان اس کو نام دیا ہے اسرائیلیوں نے، المجدال شہر کے، ہم واپس اس کی گلیوں میں دوبارہ آ جائیں. لیکن اللہ کی مرضی کے پہلے کیا چیز غالب آ جائے، اللہ کا حکم یعنی قدر، کہ میں اس دنیا سے شہید کر دیا جاؤں، رخصت کر دیا جاؤں، یا میں اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو دوبارہ دیکھ سکوں. اور اللہ کے ہی فیصلہ اور منصوبہ آخری ہوتا ہے. میں نے کئی بار اس درد کو جیا ہے، اس کی تفاصیل، اس کا ذائقہ، اس کی رنج، اس کی زخم، اس کا لاس، میں نے ہر چیز بار بار ایکسپیرینس کیا، اس کو ٹیسٹ کیا، اس کو میں نے لیو کیا. لیکن کبھی میں ہچکچایا نہیں، جھجک نہیں آئی میرے میں کہ میں سچ کو سچ کے طور پہ بیان کروں، بغیر کسی اضافے کے یا بغیر کسی جھوٹ کے یا ملاوٹ کے، تاکہ اللہ کے سامنے، تاکہ میں اللہ خود شاہد بنے میرے حق میں، میرے کیس میں، ان لوگوں کے خلاف جو خاموش رہے، جنہوں نے ہماری شہادتوں کو اور قتل عام کو قبول کیا، اور جنہوں نے ہمارا گلا گھونٹا اور ہماری آواز اور ہمارے دلوں کی بات لوگوں تک پہنچنے نہ دی، اور جن کے دل، پتھر دل، ہمارے بچوں کے چیتھڑوں سے ذرا سے بھی متاثر نہ ہوئے، ہماری عورتوں کی سسکاریوں سے متاثر نہ ہوئے، اور انہوں نے کچھ عمل نہیں کیا، انگلی نہیں اٹھائی ہمارے جینوسائیڈ اور میسیکر کے لیے، جو کہ ہم کے پونے 2 سال سے سفر کر رہے ہیں. آپ سننے والے، میں آپ کو فلسطین جو جول ہے، جو زیور ہے اس تاج کا، جو جھومر ہے اس ماتھے کا، جو امت مسلمہ کا ماتھا ہے، اور دھڑکن ہے ہر اس آزاد شخص کی جو پوری دنیا میں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، میں آپ کو یہ وراثت میں سونپ کے جاتا ہوں. ان لوگوں کی لڑائی کی جو رسپانسبلٹی ہے، اس کا عہدہ جو ہے میں آپ کو دے کے جاتا ہوں. ہر ظلم جس کے فرد کے خلاف ہوا ہے، ہر بچہ معصوم جس کی آواز نہیں سنے گی، اس کی جان چھینی گئی ہے، اس سے پہلے کہ وہ اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکے اور ایک آزاد معاشرت میں امن کے ساتھ اور محفوظ طریقے سے زندگی گزار سکے. ان کے پاک جسم جو ہزاروں ٹن بمباری، میسائل اور ربل کے نیچے دب کے ٹوٹ گئے، ان کا میں بوجھ آپ کو، ان کی میں رسپانسبلٹی آپ کو سونپ کے جا رہا ہوں. میں تلقین کرتا ہوں کہ آپ زنجیروں سے جکڑے نہ جائیں، آپ بارڈروں سے باندھے نہ جائیں، آپ کی آوازوں کو دبایا نہ جائے. آپ خود پل بن کر
آپ خود پل بن کر اس سرزمین کی بازیابی اور ان لوگوں کی بازیابی کے لیے ایک راستہ بنے دوسروں کے لیے. جب تک کہ جو عزت اور جو ایک خود مختاری کا سورج جو ہے وہ ہمارے پہ اس کی صبح نہ ہمارے پہ ٹوٹ پڑے، اس کی پو نہ پھٹ جائے، اور جب تک آزادی ہمارے اس سرزمین کے اوپر اس کا جھنڈا لہرائے مت، ہم اور آپ اس کے برج بن جائیں لوگوں کے لیے. میں آپ کو اپنے خاندان کی اور اپنی بیٹی شام، جو میری آنکھوں کا نور ہے، جس کو کبھی موقع نہیں ملا، جس کے لیے مجھے موقع نہیں ملا کہ میں بڑے ہو کے اس کی پرورش دیکھوں اور اس کی شادی دیکھوں، اس کی میں آپ کو رسپانسبلٹی دیتا ہوں. اور میں آپ کو اپنے بیٹے صلاح، جو میں چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ زندگی میں بڑھاپے تک میرا بوجھ بنے، میرا بیٹا، اس کی بھی میں آپ کو رسپانسبلٹی دے کے جاتا ہوں. میں آپ کو اپنی پیاری ماں، جس کی پاک دعاؤں سے اور تمناؤں سے میں آپ کے اس مقام تک پہنچا ہوں، اور جب تک میری حفاظت ہوئی تو اس کی پاک دعاؤں کے ایک حصار بن گیا میرے ارد، جنہوں نے میرا دفاع کیا، اور جس کی دعاؤں کے نور سے میرے راستے کو اجالا کیا گیا. ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو قوت عطا فرمائے اور میرے بہاف پہ وہ قائم دائم رہے اور اللہ کی راہ میں یہ جہاد کرتی رہے. اور میں آپ کو سونپ کے جاتا ہوں میری بیوی ام سلمہ، جن کا نام ام صلاح، جن کا نام بیان ہے، یہ تو ان کی کنیت ہے، جس کو جنگ نے میرے سے کئی مہینوں سے الگ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ہماری محبت اور شادی کے بندھن میں قائم رہی، اور جیسے ایک تنا ہوتا ہے زیتون کے مضبوط درخت کا، اس کی طرح قائم دائم رہی، مضبوط رہی، صابر رہی، اور اللہ کے حضور شکر کرتی رہی اور ایمان رکھتی رہی، توکل کرتی رہی کہ اللہ ہمارے معاملات کو سدھار دے گا، اور اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنے بوجھ کو میری غیر موجودگی میں اکیلے تنہائی اٹھائی رکھی. میں تلقین کرتا ہوں ان سب کو بھی اور آپ کو بھی کہ اللہ کے حضور ہی آپ اپنی نصرت کو اور اپنی پناہ گاہ اس کو بنائیں، اور اگر میں قتل ہو گیا تو میں قتل ہو جاؤں گا اس پر قائم جو کہ میرے احساس کے مطابق میرے پرنسپلز، میرے مورلز تھے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے حضور کہ میں خوش ہوں اور اس معاملے سے، اور میں اللہ سے راضی ہوں ملاقات کے لیے، اور کہ اللہ کے حضور جو عطا کردہ چیزیں ہیں وہ اس دنیا سے بہتر ہیں. اللہ مجھے شہداء میں قبول فرمائے، میرے پچھلے اگلے گناہ معاف فرمائے، میرے خون کو ایک روشنی بنائے جو اس آزادی کے راستے کو اجالا کرے، اور معاف کر دے اگر میں اس جد و جہد میں کم پڑ گیا. اور میں رحم کی اپیل کرتا ہوں اللہ سے کہ میں اپنے وعدے سے پکا تھا، نہ میں نے اس کو بدلا، نہ میں اس سے کبھی بھاگا، پیچھے ہٹا. اہل غازہ کو یاد کیجیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں صدقے دل سے یہ یاد کیجیے گا، اور میری معافی، مغفرت اور میری قبولیت کے لیے دعا کیجیے گا. انس جمال الشریف 2025 کو انہوں نے 2025 کی چوتھا مہینہ بنا، آپ کا اللہ بھلا کرے، اپریل، اور 6 اپریل کو انہوں نے یہ پیغام لکھا تھا، اور آج ہے 11 اگست، یعنی اپنے آخری پیغام اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، 3 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر شہید ہو گئے. تو میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ بیڑا اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ایک زمانہ تھا جہاں گلف کی سعودی عربیہ کے ذریعے یہ سارا جو پروسیکیوٹ ہو رہا تھا معاملہ فلسطین کا وہ ہو رہا تھا. ایران نے ایک پوائنٹ میں آ کے پش آؤٹ کیا سعودی عربیہ کو اور اس اسپیس کو آکیوپائی کیا. ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں ان کو، میں پرسنلی ان کو ایکسس آف ریٹرک کہتا ہوں. انہوں نے ایک بہت بڑا فریم ورک کھڑا کیا پراکسی فورسز کا، اور وہ سارا دھڑام سے گر گیا جب ایران کے جو ایکچوئل عزائم تھے جب وہ مکمل نہ ہو سکے. اگین ایران نے یہ انیشیٹ کر دیا، اب ایک جھگڑا یہ ایک جینوسائیڈ میں تبدیل ہو گیا، اور اسرائیل کے ناپاک عزائم دنیا کے سامنے عیاں ہو گئے ہیں. ایران دوبارہ اپنی ڈومیسٹک اس کے اندر آ چکا ہوا ہے، اس کے کوئی اب عزائم نہیں ہے خطے کے اندر فار دا فورسیبل فیوچر. وہ اپنے ایک سیلف ڈیفنس میں اب رہ گیا. اب پیچھے رہ گئے بڑے پولز ہیں ٹرکی، سعودی عربیہ اور پاکستان، اور چھوٹے کھلاڑی اس کے اندر ہیں سیریا، افغانستان، انڈونیشیا وغیرہ. ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا. پاکستان لیڈ کرے فرنٹ سے، ترکی لیڈ کرے فرنٹ سے، تو پھر جا کے یہ بازیابی بھی ہوگی. اور اسرائیل اب ڈپلومیٹ آپ کو جیسے پلیٹ میں رکھ کے کھیر مل گئی ہے.
ہر اعتبار سے ہیومینیٹیرین انٹرنیشنل لا ہر پیمانے پہ اسرائیل جو ہے وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے اور مزید ہوتا جا رہا ہے. اب اس کے بیونڈ آئی ڈونٹ نو کیا اپیل کریں گے ہم. صحافی مار گئے, بچے مار دیے, عورتیں مار دی ہماری, فائٹر الگ مارتے ہیں. ہر فائٹر تو ان سے مارا کو نہیں جاتا ہے, عام لوگوں کو بھی اپنا زور چلاتے ہیں اسرائیلی. تو میرے پاس کوئی اور بات کرنے کو نہیں ہے. دعا کیجیے گا. دوبارہ کہوں گا, آپ ٹویٹر پہ جائیں, پلیٹ فارمز پہ جائیں, آپ کو غازہ اور اہل غازہ کے وہ مل جائیں گے ڈائریکٹ کانٹیکٹ. آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, آپ ان سے کولیب کر سکتے ہیں, ان کو آپ پیسے بھجوا سکتے ہیں. اگر پی ٹی آئی اتنے پیسے خرچ کر سکتی ہے عمران خان کی بازیابی کی لابینگ کے لیے, اگر ہماری حکومت پی ٹی آئی کے کاؤنٹر میں خود لابینگ کے پیسے خرچ کر سکتی ہے, اگر ہم سارے اپیرنٹلی سول بیوروکریٹ پورچوگل کے پاسپورٹ خرید سکتے ہیں, مجھے نہیں نظر آیا ڈائسپورا نے کیا کیا پاکستان کی. ریاست کی تو میں بات نہیں کرتا. پاکستانی عوام, آپ بچے جو یونیورسٹی اور کالجوں میں پڑھتے ہیں, آپ کیا کرتے ہیں فلسطین اور اہل فلسطین کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. خیر آپ بیچارے کبھی بلوچ کے لیے نہ آواز اٹھا پائے, نہ پشتون کے لیے اٹھا پائے, نہ اردو اسپیکر مہاجر کے لیے اٹھا پائے, نہ قومی لسانی زبانوں پہ ہم کبھی یونیورسٹیوں میں کچھ کر پائے, تو اتنے دور اہل فلسطین کا کیا. بہرحال دعا کریں اپنے حال پہ, یہی کہہ سکتا ہوں. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ. دعا کیجیے گا. یہ ویڈیو انس الشریف کو ڈیڈیکیٹڈ ہے. بہت ایک عظیم آدمی تھے, 28 سال 29 سال کی عمر میں چلے گئے, میرے سے چھوٹے تھے, اور شاید اب ان کی صحبت اب ہماری صحبت سے بہتر صحبت ہے, شاید نہیں یقینی طور پہ. اور شاید اچھا ہے کہ وہ ہماری انکمپٹنس مسلمانوں کی مزید اگلے سالوں میں نہ دیکھیں. وہ جو 2 سال انہوں نے دیکھ لیا ان کے لیے کافی تھا. اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے, ان کے بچوں کی پرورش اور رزق کا سامان اللہ پیدا کرے بیوی اور بچوں کے لیے, اور اہل فلسطین کی بازیابی کے لیے کوئی راہ ہموار کرے جس میں ہم بھی حصہ ڈال سکیں. آمین. شکریہ.